الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین سامعین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ حج کی آیت نمبر 30-7 میں ارشاد فرما رہا ہے: اے لوگوں، ہرگز خدا کو تمہاری قربانیوں کے جانور کے گوشت اور تمہاری قربانیوں کے جانور کے خون نہیں پہنچتے ہیں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 30-7 میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانی کا جانور کا خون پہنچتا ہے تو بندے خدا کی نیت پہنچتی ہے تو بندے خدا کے اعمال پہنچتے ہیں. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی سب سے بڑی روایت، سب سے پہلی روایت ہے: انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم بقر عید کے دن قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، نہ ہی خدا تک اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خدا تک اس کا خون پہنچتا ہے تو بندے خدا کی نیت پہنچتی ہے تو بندے خدا کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری خدا تعالیٰ تک پہنچتی ہے. حاضرین محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10ویں روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی نیت سے آپ کے اوپر چاقو چلایا، آپ کے اوپر چھری چلایا گیا. حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو سننے سے پہلے آئیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کو دیکھتے چلتے ہیں. حاضرین محترم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے. آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب جانور کو خریدنے کے لیے جاتے تو جانور ایسا خریدتے، بڑا عمدہ، بڑا لذیذ جانور کو خریدتے، بڑا بہترین جانور خریدتے، کیونکہ حضرت ابو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، جب تم جانور خریدنے کے لیے جاؤ تو خدائے تعالیٰ کی شان کو دیکھتے ہوئے جانور کو خریدنا، کیونکہ خدائے تعالیٰ بھی بہترین شان والا ہے اور بہترین کی جب قربانی دی جاتی ہے، بہترین کے لیے جب کوئی چیز قربان کی جاتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہترین چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں. حاضرین محترم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایک ایسا سال نہیں آیا جس سال میں آپ نے قربانی نہیں کی، بلکہ آپ خرز لے کر بھی روایتوں میں آیا ہے کہ آپ خرزہ لے کر بھی سالانہ قربانی کرتے تھے خدا تعالیٰ کے لیے. حاضرین محترم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قربانی کر رہے ہیں. قربانی کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں: اے لوگوں، اے بیٹے، اے میرے فرزند، ساری کی ساری زندگی میں اگر تم ایک دفعہ بھی قربانی چھوڑتے ہو، اگر ایک دفعہ بھی تم خدا تعالیٰ کی سال میں ایک دفعہ خدا تعالیٰ کے لیے اپنی لذیذ چیز کو، اپنے مال کو قربان نہیں کرتے ہو، یقیناً خدا تمہارے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. حاضرین محترم، اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تا قیامت تک قربانی کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. حاضرین محترم، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے
ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے تو ہمارے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جو مال رکھتا ہے وہ قربانی ادا کرے گا، جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ قربانی ادا کرے گا۔ حاضرین محترم، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس صحابہ کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحابہ کے اندر ایک دن صحابہ کو کھانا ملتا تو 3 دن صحابہ فاقے کی حالت میں ہوتے۔ اس چیز کو دیکھ کر، اس صحابہ کے حالات کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ حاضرین محترم، آپ بتائیے آج کا گھر میں، آج کی ہمارے قوم اسلام میں، آج کی یہ قوم مہدویہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو ایک دن کھانا کھاتا ہے اور 3 دن بھوکا رہتا ہے؟ تو جواب ہرگز نہیں ہوگا۔ حاضرین محترم، ہر الحمدللہ ہر انسان کے گھر میں خیر و برکت خدا تعالیٰ نے آج دی ہے۔ ہر انسان 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے تو سال میں اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی قربانی، خدا تعالیٰ کے لیے ایک جانور چاہے چھوٹا سا ہو چاہے بڑا سا ہو قربان کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سنتے چلتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے چہیتے، اپنے نور نظر، اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ حاضرین محترم، اب سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوانی کی حالت میں، جوانی کے عالم میں اولاد نہیں ہوئی۔ آپ ساری زندگی اولاد کی تمنا کرتے رہے، آپ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک اولاد عطا فرما، مجھے ایک اولاد عطا فرما، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں اولاد عطا نہیں فرمائی، بلکہ شیخی کی عمر میں جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے، بوڑھے کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اگر کوئی بندہ خدا ساری زندگی، اگر کوئی مرد ہے ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ ایک بیٹے کو عطا کر، اب جب وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہیں پر خدا کہتا ہے اے ابراہیم ہم نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے، تو اسی بیٹے کو ہم قربانی بھی مانگ رہے ہیں۔ حاضرین محترم، کیا عالم ہوگا اس باپ کا، کیا اس کے دل پر گزرتی ہوگی کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا نہیں دیا، اب جب دیا تو خدا نے اپنی قربانی کو لے لیا، اب جب دیا تو خدا نے شرط رکھ دی اور فرمایا اے ابراہیم اٹھ اور خدا کی راہ میں قربان کر دے اپنے بیٹے کو۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا؟ اب آئیے سنتے چلتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات سو رہے ہیں، آپ کو خواب آتا ہے، خواب میں وحی الہی ہوتی ہے کہ خدا فرماتا ہے اے ابراہیم اٹھ جا اور قربانی کر لے۔ آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں، ایک سارا دن گزر جاتا ہے، آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز کی مجھ سے قربانی مانگی ہے، کس چیز کی قربانی مانگی ہے۔ اب جب دوسری رات آتی ہے، دوسری رات میں بھی اللہ رب العزت خواب کے اندر وحی الہی کرتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے اے ابراہیم اٹھ جا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی چیزوں کو قربان کر دے۔ حاضرین محترم، اب دوسرا دن جب آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا جائے، تو کیا کیا جائے، آپ بڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ اب تیسرا دن جب آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیسری رات میں بھی وحی الہی وہی ہو رہی ہے اے ابراہیم اٹھ جا اور خدا کی راہ میں اپنی چیز قربان کر دے۔ حاضرین محترم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان جاتے ہیں کہ یقیناً خدا تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، باپ کا ایمان تو دیکھیے، اولاد کی پرورش تو دیکھیے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیخی کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، شیخی کی عمر میں
اولاد عطا کرنے کے بعد وہی خدا کہتا ہے اے ابراہیم تو اپنے اسماعیل کو قربان کر دے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں، بڑے غمگین ہوتے ہیں، مگر خدا کے فیصلے پر اٹل رہتے ہوئے حضرت بی بی سارہ رضی سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے ہیں، اور بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کے پاس جا کر ارشاد فرماتے ہیں اے سارہ مجھے 3 دن لگاتار یہ خواب آ رہا ہے کہ تم اسماعیل کو ذبح کر دو، تم اسماعیل کو ذبح کر دو، مجھے خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اسماعیل کو ذبح کر دو۔ حاضرین محترم، حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتی ہوئی کہتی ہیں کہ اے ابراہیم جب خدا کا حکم تمہیں ہو رہا ہے تو دیر کیوں کر رہے ہو، جاؤ اسماعیل کو قربان کر دو۔ حاضرین محترم، کیا کوئی ایسی ماں ہوگی جس نے شیخی کی عمر میں اپنی اولاد کو جننے کے بعد خدا تعالیٰ حضرت اسماعیل کی قربانی طلب کرتا ہے، اور ماں خوشی کے مارے کہتی ہے اے ابراہیم دیر مت کرنا، جلدی جاؤ جا کر اسماعیل کو قربان کر دو۔ حاضرین محترم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لینے کے لیے دوسری بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں اے بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل کیا جائے، غسل دیا جائے۔ حضرت اے بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تم نہلا دو، نہلانے کے بعد ایک نیا لباس پہنایا جائے، لباس پہننے کے بعد اس کے سر میں کنگا کیا جائے، اس کے سر میں کنگا کیا جانے کے بعد اس کے بدن پر ایک خوشبو لگائی جائے، خوشبو لگانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آنکھوں میں سرما لگایا جائے، یعنی بوڑھا جس طرح دولہا قربان ہونے کے لیے آتا ہے، جس طرح دولہا اپنی شادی کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ کو عطر لگایا جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں سرما لگایا جا رہا ہے، آپ کو نیا لباس پہنایا جا رہا ہے، آپ کو پورا کا پورا خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، تیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا پوچھتی ہے کہ اے ابراہیم کیا بات ہے کہ تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو اس طرح تیار کر رہے ہو؟ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو بتاتے نہیں، کہہ دیتے ہیں کہ دعوت میں لے کر جا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر سے باہر آتے ہیں تو فوراً شیطان حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے ہاجرہ تم نے کس لیے ابراہیم کے ساتھ اسماعیل کو بھیجا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں پر لے جا رہا ہے؟ تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے اے شیطان مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا، مجھے یہ خبر نہیں ہے، مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد شیطان کہتا ہے اے بی بی ہاجرہ تم نے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو یہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا ہنس پڑتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے اے شیطان کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر دے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے اوپر چاقو چلا کر اسے قتل کر دے، اسے راہ خدا میں قربان کر دے؟ تو حاضرین محترم، شیطان کہتا ہے اے بی بی ہاجرہ میری بات پر یقین کرو، میں یہ کہتا ہوں تو سچ کہتا ہوں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ جا اور قربانی کر لے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا بڑے خوش ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، اگر وہیں پر دنیا کی کوئی اور ماں ہوتی تو اس کے اوپر کیا پڑتا؟ بوڑھاپے میں آپ کو اولاد ہوئی، 9 سال کے اسماعیل ہے، 9 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کی راہ میں ان کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور ماں یہ
کہتی ہے اگر خدا کا حکم ہو رہا ہے تو اسماعیل تو کیا ایسی 100 اولاد میں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حاضرین محترم، اب شیطان یہاں پر ناکامیاب ہو گیا۔ اب شیطان جب یہاں پر ناکامیاب ہوتا ہے تو حضرت اسماعیل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے اسماعیل اپنے باپ سے دور بھاگ جا، تیرا باپ تجھے دعوت میں نہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تیری قربانی کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل بھی مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے شیطان، کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہا ہے؟ حاضرین محترم، تو شیطان کہتا ہے اے اسماعیل میری بات کا یقین کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، خدا کا حکم ابراہیم کو ہوا ہے۔ حاضرین محترم، 9 سال کے اسماعیل ہے، 9 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے شیطان، اے مردود، تو مجھے بھٹکانے کی کوشش مت کرنا، تو مجھے خدا سے دور کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ابراہیم کو اپنے خدا کا حکم ہو چکا ہے تو میری ایک جان کیا ایسے 100 اسماعیل میں اپنی راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ حاضرین محترم، 9 سال کی عمر ہے، سوچئے 9 سال کا بچہ آج ہمارے اندر اسے کوئی سمجھ نہیں رہتی، اسے نہ ہی کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ ہی انہیں خدا کو جانتا ہے، نہ ہی وہ خدا کو پہچانتا ہے، مگر اسماعیل کی جب بات آئی، اسماعیل دیکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں اپنی ایک جان کو نہیں، ارشاد فرماتے ہیں میری اگر 100 جان ایسی ہے تو میں راہ خدا میں تیار، راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حاضرین محترم، یہ ایمان ہوتا ہے ایک مومن کامل کا، یہ ایمان ہوتا ہے ایک نبی کا، ایک ایمان ہوتا ہے یہ رسول کا۔ حاضرین محترم، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ڈر جاتے ہیں کہیں راہ خدا سے شیطان مجھے بھٹکا نہ دے۔ حاضرین محترم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے سے جاتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اے اسماعیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے ابا جان، میں نہیں جانتا۔ حاضرین محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اسماعیل، میں تجھے خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہ رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ کیا تو قربان ہونا چاہتا ہے خدا کی راہ میں؟ کیا میں معافی مانگ لوں؟ کیا کوئی اور راستہ ڈھونڈا جائے؟ حاضرین محترم، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان، اگر تمہیں خدا کا حکم ہو چکا ہے تو قربان مجھے کر دیا جائے۔ حاضرین محترم، حضرت اسماعیل نے فرمایا اے ابا جان، اگر تمہیں خدا کا حکم ہو چکا ہے تو میری گلے کے اوپر چھری چلا دی جائے، چھری چلا دی جائے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حاضرین محترم، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ڈرتے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں اے ابا جان، مجھے شیطان بہت زیادہ بھٹکا رہا ہے، کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے کہ شیطان ہم سے دور ہو جائے۔ حاضرین محترم، اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کنکریاں اٹھاتے ہیں، کنکریاں اٹھا کر شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، اسماعیل نے 7 کنکریاں ماری۔ اسی ادا کو اللہ رب العزت نے آج تک قائم رکھا اور انشاءاللہ تا قیامت تک جو لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے جائیں گے۔ حاضرین محترم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں۔ جب لٹاتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام 9 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر میں کہتے ہیں اے ابا جان، اگر تم مجھے کاٹتے وقت گھبرا جاؤ، تمہاری محبت پیدا ہو جائے، اسی لیے مجھے کیا کرنا، میرے ہاتھ اور پیروں پر رسی باندھ دینا۔ حاضرین محترم، کیا ایمان ہوگا حضرت اسماعیل کا، کیا صلاحیت ہوگی، کیا عقیدہ ہوگا، کیا توکل ہوگا خدا کے اوپر۔ 9 سال کی عمر میں اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں اے ابا جان، اپنے میرے ہاتھوں اور پیروں کو
رسی باندھ دینا اور میرا منہ میرا چہرہ آپ سے دور کر دینا، تاکہ آپ جب چوری چلائے، چوری چلاتے وقت آپ کے دل میں اگر محبت پیدا ہو جائے یا میرا خون آپ کے جسم پر اڑ جائے اور آپ رونے لگے تو آپ صابرین کے اندر سے نہیں آئیں گے، صابرین میں سے نہیں آئیں گے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں سے نہیں آئیں گے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں، پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے جاتے ہیں اور آپ کا چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور پھیر دیا جاتا ہے، ادھر طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں چھری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کاٹتے ہیں، لیتے ہیں، اپنی چھری کو ہاتھ میں لیتے ہیں، حضرت اسماعیل کی گردن پر رکھتے ہیں، رکھ کر چلاتے ہیں مگر سوری چلتی نہیں ہے، رکھ کر چلا رہے ہیں مگر سوری چلتی نہیں ہے، چوری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حاضرین محترم، کیا حکم تھا خدا کا، دیکھیے چوری کو خدا نے کیا حکم دیا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گلے پر رکھ رہے ہیں، ایسی تیز تھی چوری، اگر کسی جانور کو کاٹا جائے تو جانور کے گردن بھی اڑ جائے، اتنی تیز چھری رہنے کے باوجود بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک خروش تک نہیں آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کاٹتے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چوری رکھ کر پھینکتے جا رہے ہیں مگر چوری کام نہیں کر رہی ہے۔ حاضرین محترم، قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں، اے ابا جان، جو چوری کی نوک ہوتی ہے اس نوک کو میرے گلے پر رکھ دیا جائے، میرے گلے کے اندر گھسوڑ دیا جائے، گھسوڑ کر کاٹ دیا جائے۔ حاضرین محترم، کیا کوئی اپنی جان کو لیٹا ہوا ہے اسماعیل لیٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں، اپنے والد کو طریقہ بتاتے ہیں، والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہی ہے، آپ کے پٹی باندھے ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چوری جب چلاتے ہیں، چوری چلتی نہیں ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا کے حکم سے چوری کو زبان ملتی ہے، چوری سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے چوری، تیرا کام تو کاٹنے کا ہے مگر تم اسماعیل کو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ حاضرین محترم، خدا کی قسم وہ چوری جواب دیتی ہے، اے ابراہیم، تو مجھے ایک بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کو کاٹ دے مگر تیرا خدا جو رحیم ہے، جو کریم ہے، ستار ہے، جو غفار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، وہ مجھے 100 مرتبہ حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو کاٹنا نہیں، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو کاٹنا نہیں۔ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، چوری 100 مرتبہ جواب دے رہی ہے، چوری کہہ رہی ہے، اے ابراہیم، تیرا خدا مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ابراہیم کے بیٹے کو مت کاٹنا۔ حاضرین محترم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں، پٹی باندھ کر پھر چوری کو چلاتے ہیں۔ اب اسی وقت فوراً اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتا ہے، جبرائیل کے ساتھ ایک دمبا جنت سے ایک دمبے کو بھیجتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دمبے کو لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لگاتار چوری چلاتے جا رہے ہیں، لگاتار چوری چلاتے جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلا دی، جب چھری چلائی دی مگر کٹتی نہیں ہے تو جبرائیل آئے، جبرائیل اپنے ہاتھ میں ایک دمبے کو لے کر آتے ہیں، اسماعیل کو ہٹایا جاتا ہے، اسماعیل کو ہٹانے کے بعد اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو رکھا جاتا ہے، اور جب دمبے کو رکھا جاتا ہے تو چاقو اپنا کام کر دی جاتی ہے، چاقو اپنا کام کرنے کے بعد وہ دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آج تک سنتوں کو، اسی سنت کو جاری رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی قربانی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کے تمام اولیاء نے ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یاد دلانے کے لیے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر خدا تم سے کوئی آزمائش کرتا ہے تو وہ خدا ہی ہے جو تمہیں
تمہیں کامیاب کرتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت بندگی میاں ملک برہان الدین مہدی موعود علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ جب آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں تلوار اور ایک گھوڑے کو لے کر آتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے کہتی ہیں، اے خونخوار، میں اپنی جان سے زیادہ ان لوگوں کو پیار کرتا ہوں، میں قربان، میں گھوڑا بھی، میں اپنی تلوار بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابراہیم، اے برہان الدین، اے ملک برہان الدین، خدا تمہاری نہ ہی گھوڑے کی خواہش رکھتا ہے، نہ ہی تمہاری تلوار کی خواہش رکھتا ہے، اگر خواہش رکھتا ہے تمہارے جان کی خواہش رکھتا ہے، لہٰذا تم اپنی جان کو قربان کرو۔ جان کو قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ساری زندگی خدا تعالیٰ کے حکم پر اپنی زندگیوں کو گزارنا، یہی جان کی قربانی ہے۔ حاضرین محترم، ماہ ذی الحجہ کی آج مبارک 4 تاریخ ہے۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یقیناً خدا تعالیٰ کے پاس پورے سال میں ماہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک خدا تعالیٰ کے پاس یہ بڑے بابرکت دن ہوتے ہیں، اور جو بندے خدا ان دنوں میں عبادت خداوندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ تو تمام لوگوں کو چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک لگاتار روزے رکھتے تھے۔ حاضرین محترم، یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب کوئی یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کا یوم العرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور پچھلے 1 سال کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ دن بڑے خاص ہوتے ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم ان دنوں میں خدا تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، اور تمام لوگوں کے اوپر یہ لازمی ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، تاکہ خدا تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو بھی بخشے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ابراہیم نے اپنی اولاد کی تربیت کی، جس طرح ابراہیم نے اپنی اولاد کو قربان کیا، اسی طرح ہم بھی اپنی اولاد کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کو نیک تربیت، دین سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔